اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ زخرف، ٹھیک ہے، سورۃ زخرف کہا جاتا ہے ornament کو، یعنی زیورات کو، سونے کو بھی کہا جاتا ہے اور سونے کے زیورات کو بھی کہا جاتا ہے، مطلب بہت بھاری مال کو کہا جاتا ہے زخرف۔ اور سورہ زخرف کا جوڑا ہے سورہ دخان۔ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ جو سورہ اس میں بتایا گیا ہے، یہ کتاب اللہ جو ہے، یہ ام القرآن سے، ام الکتاب سے آئی ہے، یعنی کہ لوح محفوظ سے، اور پھر اس کی تکمیل کی گئی ہے سورہ دخان میں، یعنی کہ پھر وہ کس جگہ پر نازل ہوئی اور کس پرپس کے لیے نازل ہوئی، وہ دوسری سورہ میں بتایا گیا ہے۔ سارے اب یہ ساری مکی صورتیں ہیں، سیم ٹاپک چل رہا ہے سارے کا، جو ہم پہلے انٹروڈکشن دیکھ آئے ہیں۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، حوامیم میں سے جو حامیم صورتیں چل رہی ہیں اسی میں سے یہ بھی ایک ہے۔ حامیم والکتاب المبین۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، توڑ توڑ کے پڑھے جانے والے الفاظ، اس کے معنی صرف اللہ رب العزت کو پتا ہے۔ والکتاب المبین، واو دیکھیں یہ قسم والا ہے، ہاں واو قسمیہ ہے کیونکہ کتاب کے با کے نیچے زیر ہے۔ کتاب کی قسم، قسم ہے کتاب المبین، روشن کتاب کی۔ اب دیکھیں اس میں بھی مقسم علیہ قسم اٹھائی گئی، لیکن کس چیز کی قسم اٹھائی گئی وہ نہیں بتایا گیا۔ تو جہاں پر بھی کتاب کی قسم اٹھائی جائے تو اس کے لیے بات محذوف ہے، انک لمن المرسلین، یاسین والکتاب المبین انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہے۔ تو اس کے اندر بھی وہی بات پوشیدہ ہے کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہے۔ قسم ہے کتاب روشن کی، بے شک آپ رسولوں میں سے ہے۔ یہاں سے نیکسٹ آیت سے دوسری بات شروع ہو رہی ہے، قسم کس بات پہ اٹھائی گئی وہ نہیں بتایا گیا۔ انا بے شک ہم جعلا بنا دیا، نا ہم نے اس کو یعنی اس کتاب کو، قرآن عربین، قرآن کیسا؟ عربی قرآن، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سب عقل ہاں سمجھ سکو، تاکہ تم اپنی عقلوں کا استعمال کر سکو۔ کیوں؟ کیونکہ عربوں پہ نازل ہو رہا تھا، اسی لیے عربی قرآن نازل فرمایا۔ وَإِنَّهُ فِي أُمُّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ وَإِنَّهُ اور انا بے شک وہ یعنی وہ قرآن کریم، فی ام القرآن، فی ام الکتاب، ام الکتاب یعنی ہاں کتاب کی ماں، یعنی اصل کتاب میں ہے۔ ام کا مطلب ہوتا ہے اصل، اصل کتاب میں ہے۔ لدینا جو کیا ہے؟ لدئی پاس، نہ ہمارے پاس ہے۔ لعلی، لا البتہ علی بہت بلند، حکیم حکمت سے لبریز ہے۔ وہ کتاب کیسی ہے؟ حکمت سے بھری ہوئی اور بہت بلند ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا، یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے یہ تو کاپیز ہیں، اوریجنل تو میٹر کہاں پر موجود ہے؟ ام الکتاب، کہیں پر اس کا نام ام الکتاب آیا ہے، کہیں لوح محفوظ آیا ہے، کہیں سیکرٹ ٹیبلٹ آیا ہے، تو اس طریقے سے بہت سارے نام آئے ہیں ام الکتاب کے، لوح محفوظ کے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور بے شک وہ تو اصل کتاب، اصل ام الکتاب یعنی اصل کتاب ہے۔ ام کا مطلب ہوتا ہے ماں، ٹھیک ہے، اوریجنل۔ کسی بھی بچے کی اوریجنالٹی اس کی ماں ہوتی ہے نا، تو اسی طرح سے یہ بیان کیا گیا، ام الکتاب یعنی اوریجنل کتاب میں ہے وہ، جو کہ ہمارے پاس ہے، اور البتہ وہ تو بہت بلند اور حکمت والی کتاب ہے۔ آیت نمبر، یعنی کہ یہ جو ام الکتاب لوح محفوظ ہے کیا چیز؟ کیسی کتاب ہے یہ؟ ہاں ایک تختی ہے، لیکن ہاں جب دنیا بنی نہیں تھی، ہاں اس سے پہلے کیا تھا، اور دنیا بننے کے بعد اور اس کے فنا ہونے کے بعد کیا ہوگا، سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ جب سارا کچھ لکھا ہوا ہے تو قرآن کریم بھی اٹس ون آف دا پارٹ آف دس دنیا، رائٹ؟ تو وہاں وہ حصہ بھی اس کے اندر مینشنڈ ہے، یعنی تورات بھی اس میں ہوگی، انجیل کے بھی اوریجنل کاپیز اس میں ہوں گی، زبور کی بھی اوریجنل کاپیز اس میں ہوں گی، ڈائیورٹیڈ ورژن نہیں، اوریجنل۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ وہ تو اصل کتاب میں موجود ہے، جو کہ ہمارے پاس سے ہے، اسی لیے بندے چاہیں جو چاہیں چینج نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 5، أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ۔ کیا، پھر، نَضْرِبُ نون ہم، ضربا چھوڑ دیں، عنکم تم سے، الذکر ذکر کو، ضربا کا مطلب ہوتا ہے مارنا، لیکن یہاں پر ذکر کی بات ہو رہی ہے، اس کے مطابق ہم اس کا ترجمہ کریں گے، کیا پھر ہم چھوڑ دیں تم سے ذکر کرنا، صفحن
सफन हम पढ़ते हैं ना, फसफहू वाफू, दरगुजर कर देना, तो उसको कहा गया है। एराज कर दें, क्या हम छोड़ दें तुमसे जिक्र करना, दरगुजर करते हुए यानी एराज करते हुए, अन के कुन तुम हो कौमन एक कौम मुसरिफीन, हद से गुजरने वाली, यानी क्या हम इस बिना पर तुम्हें नसीहत ना करें कि तुम हद से गुजरने वाले लोग हो? नहीं, हम तो नसीहत करते रहेंगे। ये अल्लाह का एहसान बताया गया है यहाँ पर, कि एक बंदे को देख रहे हैं सरकशी कर रहा है, हद से बढ़ रहा है, तब भी क्या किया जाता है, उसको बार बार वार्न किया जाता है, बार बार उसको मोहलत दी जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया, क्या हम इस बिना पर तुमसे नसीहत करना छोड़ दे कि तुम बात को नहीं मानते? तो इससे हमें क्या नसीहत मिलती है? बच्चों को हम कैसे कर देते हैं, जाओ जो करते हैं करते फिरो, नहीं, करते रहो, उनको बेहतर नसीहत करते रहो, हिकमत से तंबी के साथ नसीहत करते रहो। हो सकता है आज नहीं तो कल वो क्या हो जाए, पलट आए। तो हर मुमकिन कोशिश करें नसीहत करने की, जिक्र करने की। चलें पहले इतना कर लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ज़रबा का याद रखें कि जैसा भी कॉन्टेक्स्ट होता है ना आयत का, उसी हिसाब से मानी बदल जाता है। तो क्या हम छोड़ दें, क्या हम जिक्र करना छोड़ दें तुमसे सफ़हन, दरगुजर करके, कि तुम क्या हो, एक ऐसी कौम हो जो हद से बढ़ने वाली हो। आयत नंबर 6, व कम अरसलना, व और कम कितने ही अरसला भेजे ना हमने, मिन नबिय्यिन नबियों को, फिल अव्वलीन पहले पहले से भी बहुत से नबियों को भेजा, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, बल्कि इससे भी पहले बहुत से अंबिया को भेजा गया। आयत नंबर 7, वमा यातीहिम मिन नबिय्यिन इल्ला कानू बिही यस्तहजिऊन, व और माँ नहीं, इल्ला की वजह से माँ नहीं हो जाएगा, और नहीं याती आते हैं हम उनके पास, मिन नबिय्यिन कोई भी नबी, इल्ला सिवाय कानू वो सब होते हैं, भी उसका, यस्तहजिऊन मजाक उड़ाने वाले, और नहीं आते उनके पास कोई भी नबी सिवाय ये कि वो सब हो जाते हैं उनका मजाक उड़ाने वाले। यानी हर नबी के साथ यही मामला हुआ कि जिनको नहीं मानना था उन्होंने क्या किया, उनका मजाक उड़ाया। आयत नंबर 8, फअहलकना अशद्द मिनहुम बतशन व मदवा मसलुल अव्वलीन, फिर अहलका हलाक कर दिया ना हमने, अशद्दु बहुत सख्त लोगों को, मिनहुम उनमें से, बचशन पकड़ में, व मदा और गुजर चुकी, मसलुल अव्वलीन पहलों की मिसाल, यानी माजी में, मदा यानी माजी में, ठीक है। फिर हलाक कर दिया हमने बहुत सख्त लोगों को, बहुत शदीद, बहुत मजबूत लोगों को उनमें से, जो जिनको पकड़ कर लिया, यानी अल्लाह ने तो ऐसे लोगों की भी पकड़ कर ली जो तुमसे भी ज्यादा शदीद थे, सख्त थे, मजबूत थे, कुवत वाले थे, माजी में पहलों की मिसाल, व मदा और गुजर चुके, मसलुल अव्वलीन पहलों की मिसाल, और फिर हलाक कर दिया हमने सबसे ताकतवर लोगों को उनमें से पकड़ में, और गुजर चुके मिसाल अव्वलीन पहलों के, यानी पिछले लोगों की मिसाल जो कि गुजर चुकी है, वो हम तुमसे बयान कर रहे हैं। वला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्ना खलक खलकहुन्नल अज़ीज़ुल अलीम, वला इन और अलबत्ता अगर, सअलता सअला सवाल करेंगे, ता आप हम उनसे, मन किसने, खला का पैदा किया, आसमानों, असमावाती वल अर्दा आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया, ला और नून मुशद्दद जरूर बजरूर या वो कूल कहेंगे, खला का पैदा किया, हुन्ना उनको, उनको यानी आसमान और जमीन को, अल अजीजुल अलीम जबरदस्त जानने वाले ने, जबरदस्त इल्म रखने वाले ने। और अलबत्ता अगर आप सवाल करेंगे उनसे किसने पैदा किया आसमान और जमीन को, तो जरूर बजरूर वो कहेंगे कि पैदा किया है उनको, यानी आसमान और जमीन को जबरदस्त इल्म रखने वाले ने। आयत नंबर 10, अल्लजी और वो जबरदस्त अलीम कौन है, अल्लजी वो जो, जाला जिसने बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अल अर्दा जमीन को, महदन बिछौना, गहवारा, वजअला और बना दिया, लकुम तुम्हारे लिए, फीहा उसमें, सुबुलन रास्ते, लअल्लकुम तहतदून ताकि तुम सब रास्ते पा सको, हिदायत पा सको। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों की से कहा जा रहा है कि अगर किसी से भी पूछा जाए, काफिरों से भी पूछा जाए कि ये किसने बनाया आसमान और जमीन, तो क्या कहेंगे, द मोस्ट नॉलेजेबल, ये नहीं कहेंगे अल्लाह ने,
یوں تو کہیں گے کہ جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا تھا آسمان اور زمین کے بارے میں، اس زبردست علم رکھنے والے نے اس کو بنایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ زبردست علیم ہے کون؟ وہ زبردست علیم وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا رکھا ہے، بچھونا بنا رکھا ہے، اور اس نے تمہارے لیے زمین میں کیا پھیلا دیے؟ راستے پھیلا دیے۔ یہ راستے بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو پوری چٹیل صاف سیدھی زمین بنا دیتا، تو کہاں ہم ایک دوسرے تک آرام سے پہنچ سکتے تھے۔ یہ راستوں کا بننا، یہ سمندروں کے اندر جو پہاڑ ہوتے ہیں اور جو سمندر ہوتے ہیں اور جو ندیاں ہوتے ہیں، یہ کیا چیز بناتی ہیں؟ راستے بناتی ہیں۔ اس کے ذریعے سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا تاکہ تم ہدایت پا سکو، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر سکو۔ یہ بھی اللہ کے نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ چلیں ریپیٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 11۔ فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يزرعوكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع العليم السميع البصير۔ فاطر پیدا کرنے والا، شروع سے پیدا کرنے والا ہے، السماوات والارض آسمان اور زمین کا۔ یہ نہیں ہے، آیت 11 ہی تو پڑھ رہے ہیں ہم۔ کون سی سورت؟ سورہ کوئی اور نکال لیے۔ اچھا ایک منٹ، ہاں سوری، ہاں سورہ زخرف، ہاں سورہ نمبر 43 ہے نا کہ 2؟ نہیں ہم نے غلط چیز اوپن کر، غلط، سوری، ہاں چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی اور سورہ اوپن ہو گئی۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة میتة كذلك تخرجون۔ والذی، اور وہ جس نے نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی، بقدر ایک اندازے کے ساتھ، فانشرنا پھر انشرا زندہ کر دیا نا ہم نے بھی اس سے بلدتن شہر کو، میتن مردہ شہر کو، کذالک اسی طرح تخرجون تم سب نکالے جاؤ گے، تم سب مطلب دوبارہ سے نکالے جاؤ گے۔ اور وہ وہی ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر اندازے سے نازل کیا پانی کو، پھر پیدا کیا یعنی زندہ کیا ہم نے اس سے، اس پانی سے مردہ شہر کو، اسی طرح تم سب نکالے جاؤ گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بارش کی مثال دے کر فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم قدرت رکھتے ہیں پانی کو اوپر سے نازل کر کے مردہ زمین کو زندہ کرنے کے، اسی طرح سے تم مرنے کے بعد کیا کیے جاؤ گے؟ زندہ کیے جاؤ گے۔ اسی زمین سے جس طرح سے کوپل پھٹی ہیں اور پودے نکل آئے ہیں، اسی طرح سے تم بھی وہاں سے نکل آؤ گے۔ مردہ زمین کو ہم نے نکالا، اسی طرح تم سب نکالے جاؤ گے۔ آیت نمبر 12۔ والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما ترکبون، ہاں، والذی، اور وہ جس نے خلقہ پیدا کیا، ازواجہ جوڑے، کلہا اس کے ہر چیز کے، کلہا ایوری تھنگ، فار ایوری تھنگ، ہر چیز کے جوڑے بنائے، وجعلا اور جعلا بنایا، لکم تمہارے لیے، من الفلکی کشتیوں سے، والانعامی اور مویشیوں میں سے، ما جو ترکبون تا تم وانون سب رقبہ سوار ہوتے ہو۔ وہ وہی ہے جس نے بنائے ہر چیز کے جوڑے اور بنا دیا تمہارے لیے کشتی اور انعام مویشی جس پر تم سب سوار ہوتے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ چیزیں جن کی تمہیں خبر بھی نہیں ہے، ان کے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑے بنائے۔ یہاں پر اللہ رب العزت کی تمام اعلیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے کیا بنایا، ہر چیز کو پیرنگ میں پیدا کیا، اور پھر کشتی اور انعام، صرف کشتیوں کا ہی تم سوار نہیں ہوتے، بلکہ انعام یعنی جو جانور ہیں ان کو بھی اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے، وہ بھی تم ان پر سوار ہوتے ہو۔ آیت نمبر 13۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ لِتَسْتَوُوا، لی تاکہ، تا تم واو الف سب سا تا واو،
کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، جم جانا، تاکہ تم سب بیٹھ سکو علی ظہورہ، ان کی پیٹھوں پر، کشتی کے پیٹھوں پر اور مویشیوں کے پیٹھوں پر، ثم پھر تذکروتا تم والی سب ذکرہ ذکر کرو، یاد کرو نعمت ربکم تمہارے رب کی نعمت کو، اذا جب استویتم جب تم بیٹھ جاؤ، یعنی جب تم سوار ہو جاتے ہو، جب وہ تمہارے قابو میں آ جاتی ہے چیزیں، تب تم کیا کرو، اپنے رب کا نام یاد کرو، اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، علیہ اس پر، اذا جب استویتم جب تم سوار ہو جاؤ، جب تم جم جاؤ یا بیٹھ جاؤ، علیہ اس پر، وتقولوا اور تم واولے تقولوا کہو، سبحان پاک ہے، الذی وہ جو سخرا جس نے مسخر کر دیا، قابو میں کر دیا، لنا ہمارے لیے، ہاذا اس کو، وما کننا اور نہیں کن تھے نہ ہم، اور نہیں تھے ہم، لہو اس کے لیے، مقرنینا قابو میں کرنے والے، جو اتنی بڑی بڑی کشتیوں کو اور ایسے سرکش جانوروں کو کیا کر دے، قابو میں کر دے، اور جس کو ہم قابو میں نہیں کر سکتے تھے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، اِلَىٰ رَبِّنَا اپنے رب کی طرف، لَمُنْقَلِبُونَ پلٹنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں، یعنی یہاں پر دعا بیان کی گئی ہے، ہاں سواری کی دعا بیان کی گئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی یہ نعمت یاد دلا رہے ہیں، کون سی نعمت؟ وہ چیزیں جو تمہارے قابو میں اللہ کی اذن کے بغیر نہیں آ سکتی، چاہے کشتیاں ہو، سمندروں میں سوار رہتی ہیں کشتیاں، جس کے اوپر تم ذرا بھی قدرت نہیں رکھتے، نہ سمندر پر نہ اس کشتی پر، لیکن اللہ کیا کرتا ہے، وہ تمہارے لیے اس کو مسخر کر دیتا ہے۔ اسی طرح جانور ہے، کتنے بڑے بڑے جانور ہیں، گھوڑے ہیں، ہاتھی ہیں، کھچر ہیں، اونٹ ہیں، گدھے ہیں، یہ سارے جانور اگر ذرا بھی سرکش ہو جائے تو تمہارے بس کی بات نہیں ان کو قابو میں کر لینا، لیکن اللہ رب العزت ان تمام جانوروں کو، ان کشتیوں کو کیا کرتا ہے، تمہارے قابو میں کر دیتا ہے۔ تو اسی پر تم اللہ کی کیا کرو، خوبی اور پاکی بیان کرو، یہ پاک ہے وہ ذات جس نے ان تمام چیزوں کو قابو میں کر دیا ہمارے، اور ہم ہرگز اسے قابو میں کرنے کے لائق نہ تھے، اور بے شک ہمیں اپنے ہی رب کی طرف لوٹ کر پلٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 15، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، اور جعلا بنا دیا، واو الف انہوں نے، اور ان سب نے بنا دیا، لہو اس کے لیے، اور انہوں نے بنا دیا اس کے لیے، من عبادی اس کے بندوں میں سے، جزءً ایک حصہ، یعنی اولاد، نعوذ باللہ، انا بے شک، الانسان انسان، لکفور البتہ ناشکرہ ہے، مبین کھلم کھلا، کھلا ناشکرہ ہے، اور ان سب نے بنا دیا اس کے لیے اپنے بندوں میں سے ہی کیا، جز کوئی حصہ، کیا حصہ، اولاد والا حصہ، یعنی کہ کسی نے عزیر علیہ السلام کو، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو، کسی نے فرشتوں کو کیا کر دیا، کوئی بیٹا بنا رہا ہے، کوئی بیٹیاں بنا رہا ہے، کوئی سفارشی بنا رہا ہے، کوئی اس کے ساتھی بنا دے رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بندوں میں سے تم نے کیسے کیا کیا، اس کا حصہ بنا دیا، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے، سخت ناشکرا ہے۔ امت تخذا مما یخلق بنات و اسفاکم بالبنین، ام یا اتخذا اس نے بنا لیا ہے، مما اس میں سے جو، یخلق اس نے خود بنایا ہے، بناتن بیٹیاں، وہ جو اس کی مخلوق ہے اس میں سے اس نے اپنے لیے پسند کر لیا بیٹیوں کو، وہ اسفاکم و اور اسفا صفی چن لیا، مصطفیٰ صفا چن لیا، کم تمہارے لیے بالبنین بیٹوں کو، یعنی یہ کیسے حکم تم لگا رہے ہو کہ اس نے اپنی ہی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنا لیا اور تمہارے لیے بیٹے چن لیے، یعنی تمہیں تو بیٹے پسند آتے ہیں اور تم بیٹیوں کو کس کی طرف منسوب کر دیتے ہو، اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظُلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، وَإِذَا اور اذا جب، بشرا بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے، احدہم ان میں سے کسی ایک کو، بما اس کی جو، ضربا دی ہے، بیان کی ہے، للرحمانی رحمان کے لیے، مثلا مثال، جب 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 خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو، اس کی جو دیتے ہیں وہ رحمان کے لیے مثال، ذلہ چھا جاتی ہے، وجہہ اس کے چہرے پر، مسودہ کالک، سیاہی، سودا ہم کہتے ہیں نا حجر اسود، سودا مطلب کالک، وہ ہوا اور وہ، کظیم بہت غم اور غصے میں بھر جاتا ہے،
اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو، اس کی جو دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں وہ رحمان کے لیے مثال، تو چھا جاتی ہے اس کے چہرے پر کالک، سیاہی، اور وہ تو بہت غمگین ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کا حکم اور ان کی نا انصافیاں تو دیکھو۔ ایک تو پہلی بات، مخلوق کو اللہ کی برابر کرتے ہیں، مخلوق کو اللہ کے ساتھ جز بناتے ہیں، حصہ بناتے ہیں۔ دوسری بات، وہ اس چیزوں کو اللہ کے لیے حصہ بناتے ہیں جن کو خود پسند نہیں کرتے۔ خود کے لیے بیٹیاں ناپسندیدہ، ناگوار ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اللہ کی ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور اپنے لیے بیٹے اچھے لگتے ہیں ان کو۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹی کا لفظ لایا ہے، اس کے ساتھ بشارت کا ہی یا رحمت کا لفظ لایا ہے، کہ بیٹیاں جو ہے اللہ کی جانب سے بشارت اور رحمت ہے، خوشخبری ہے، اور کیا ہے، رحمت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب ہم ان کو خوشخبری دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ان کے چہرے جو ہے کالے پڑ جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی، اور رب کے لیے بیٹیاں منسوب کر دیتے ہیں۔ اور کن لوگوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ آیت نمبر 18، اومن، و کیا لکھا ہوا ہے، وہ من نہیں لکھا ہے نا، اومن، ایک بڑا باریک، ایک منٹ، وہ بہت باریک لکھا ہوا ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ آیت نمبر کیا ہے وہ؟ 18، اومن ينشأ في الحلیۃ وهو في الخصام غیر مبین، من، کیا، اور من جو، ینشأ جسے پالا جاتا ہے، نشو نما دی جاتی ہے جس کو، یونشأ جس کو نشو نما دی جاتی ہے، جس کو پالا جاتا ہے، کس کو؟ اس لڑکی کو، اس بیٹی کو، وہ جسے پالا جاتا ہے فی الحلیۃ، زیورات میں، وہ ہوا، اور وہ فی الخصامی، جھگڑے میں، غیر مبین، وہ وضاحت نہیں کر سکتی، وہ لڑکی اپنی جھگڑے میں وضاحت پیش نہیں کر سکتی، وہ لڑنے میں بہت کمزور ہے، اور وہ فی الخصامی، جھگڑے میں، غیر مبین، نہیں واضح کر سکتی اپنی بات کو، بات لکھا نہیں ہے بٹ اٹ از انڈرسٹوڈ۔ اور جسے پالا جاتا ہے، جن لوگوں کو پالا جاتا ہے، جن بچیوں کو پالا جاتا ہے زیورات میں، اور وہ کیسی ہیں؟ فی الخصامی، جھگڑے میں، غیر مبین، وہ اپنی بات کو واضح نہیں کر سکتی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی طرف وہ لڑکیاں، وہ بیٹیاں منسوب کرتے ہو جو زیورات میں پلتی ہیں، اور وہ اپنی بات کو بھی پوری طرح جھگڑوں میں پیش نہیں کر سکتی، جھگڑے ہار جاتی ہیں۔ دیکھیے اگر شوہر بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، پہلے کون روتا ہے؟ بیوی روتی ہے، رو کے معاملہ ختم ہو جاتا ہے اس کا۔ تو یہاں پر اللہ دیکھیں، یہ کوئی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بری بات نہیں بتائی ہے عورتوں کے بارے میں، یا کوئی خامی نہیں بتائی ہے عورتوں کی کہ وہ اپنے آرگیومنٹ کو پیش نہیں کر سکتی، وہ اپنی بات کو سامنے نہیں رکھ سکتی۔ یہ تو ایک کوالٹی بتائی ہے، تو جھگڑے میں پیچھے ہیں مردوں سے، مرد زیادہ خصام ہوتے ہیں، بہت زیادہ جھگڑالو ہوتے ہیں، اور اپنی بات کو دلیل وغیرہ دے کے منوا لیتے ہیں، لیکن عورت کیا ہوتا ہے، زیادہ دلیل دی جائے تو وہ اپنی بات کو پوری طرح سے منوا نہیں سکتی۔ تو یہ تو ایک خوبی بیان کی گئی ہے عورت کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور زیورات میں پلتی ہیں، یعنی زیورات تو ان کا شیوا ہے، عورتوں کا شیوا ہے کہ وہ زیورات کو پہنتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا، یہ دلیل دی کہ اللہ رب العزت کی طرف وہ چیزیں منسوب کرتے ہو جس کو خود پسند نہیں کرتے، وہ عورتیں جو زیورات میں پلتی ہیں، وہ عورتیں جو اپنی بات کی دلیل تک پیش نہیں کر سکتی، اسی لیے اللہ، ہاں، ماتحت ہوتی ہیں اور کمزور ہوتی ہیں، مطلب انٹلیکچولی بھی کمزور ہوتی ہیں، ایموشنلی بھی کمزور ہوتی ہیں۔ اگر زیادہ کچھ ایموشنلی کسی نے بول دیا، ایموشنل، اب وہ جذباتی اتنی ہوتی ہیں کہ ان کو ایک بات ہی کیا کر سکتی ہے، پوری زندگی کے لیے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے کہ وہ اسی میں گھٹ گھٹ کے مر جائے، توڑ دینے کے لیے، بکھیر دینے کے لیے اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں کہ مرد جھگڑالو ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس پوائنٹ کو ایسے لے جائیں تو عورتوں کے مقابلے میں مرد زیادہ دلیل ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے مردوں کو نبی بنایا، عورتوں کو نہیں، ورنہ وہ تو ایموشنل پر ہی کیا کرتی، رو جاتی۔ اور اگر زیادہ کسی نے سامنے سے، فرعون نے کہا قتل کر دوں گا تجھے، تو کیا ہوتا، وہاں سے یا تو بھاگ جاتی، یا رو دیتی، یا تو پھر ہاں غائب ہو جاتی۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے مردوں کو نبی بنایا۔ تو بہت ساری، ہاں بالکل،
مرد عورتیں بھی اس دور کی زبردست ہوتی تھی، لیکن اس دور کے مطابق ان کے اندر ایموشنلی کمزور ہوتی ہیں. ہاں، کتنی کتنی بھی مضبوط ہوں گی، لیکن آہ تو نکل جاتی ہے نا، درد تو نکل آتا ہے نا، ایموشنل تو ہو جاتی ہیں. جبھی تو دعا کر رہی تھی، یار اب مجھے گھر دے تیرے سامنے اور فرعون کے ظلم سے بچا لے. تو یہ ساری کوالٹیز ہوتی ہیں عورتوں میں کہ وہ ایموشنلی تھوڑی سی جلدی سے انسٹیبل ہو جاتی ہیں اور جلدی سے وہ باتوں کو دلوں پر لے لیتی ہیں. ایسے دلوں پر لیتی رہتی تو تبلیغ کا کام تو کب کا ختم ہو چکا ہوتا کہ بھائی وہ تو دل پر اور نہیں نہیں پھر کرتی ہی نہیں، میری بات سنتا ہی نہیں ہے کوئی، تو میں کیوں جاؤں؟ میں یا تو برا لگ جاتا ان کو کہ بھائی ایسی ایسی باتیں کرتے، میں کیوں جاؤں گی؟ تو میں تو نہیں سننے والی کسی کی بات، یا تو بات کو پہنچاتی ہی نہیں یا ڈر ڈرا کے بیٹھ جاتی. تو اللہ نے بالکل ہے نا بے بس ہو جاتے ہیں، تو ہم اپنی باتوں کو پیش نہیں کر سکتے. وہ روتے بھی ہوں گے تو ہمارے سامنے تو قطعی نہیں روئیں گے کہ ہاں بالکل بالکل ہاں ہاں. تو یہ کوالٹی لڑکیوں کی ہے، جلدی رو جانا، جلدی ایموشنل ہو جانا. ہاں بالکل بالکل نہیں، دے کین کرائی کیونکہ نبیوں کی یہ میراث ہے رونا، آنکھوں سے آنسو جاری ہونا نبیوں کے بھی ہوا کرتے تھے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. ہاں، کسی کو اپنا دل ہلکا کرنے ہی نہیں دیتے ہم مردوں کو، بولے ارے تم رو کیوں رہے ہو عورتوں کی طرح. تو یہ غلط بات ہے، اگر وہ رو رہے ہیں تو لیٹ دیم ٹرائی، تو رونے دے، وہ ان کا دل ہلکا ہو جائے گا. کیا پتا کتنا بڑا صدمہ ہو جو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ایسے اتنی جلدی نہیں جاری ہوتے ہیں. دیکھیں گھر میں بھی بہت کوئی رہتے ہیں جو، لیکن یہ نرمی کی نشانی ہے، دل کی نرمی کی. ٹھیک ہے، آنسو دل کی نرمی کی نشانی ہے. ہمارے نہیں نکلتے عورتوں کے تو اس کا مطلب ہے ہم سخت ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 19 وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ ایک منٹ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَجَعَلُوا اور واولکن سب نے جعلا بنا دیا الملائکۃ فرشتوں کو الذین وہ لوگ جو ہم وہ سب عباد الرحمانی رحمان کے بندے، وہ سارے فرشتے کیا ہیں؟ رحمان کے بندے ہیں. ان کو کیا بنا دیا؟ اناسن عورتیں. ان کو یہ کہنے لگے لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں. اشہیدو کیا شہیدو وہ سب حاضر تھے، وہ سب موجود تھے، وہ سب گواہ تھے. خلقہم ان کی تخلیق کے وقت جب فرشتوں کو بنایا جا رہا تھا، جب یہ موجود تھے کہ ان کو عورتوں بنایا جا رہا ہے. ست ستکتبو سا ان قریب ضرور تکتبو لکھی جائے گی شہادتہم ان کی گواہی ویسألونا اور وہ سب پوچھے جائیں گے. اگر وہ موجود تھے اس وقت جب فرشتوں کی تخلیق کی جا رہی تھی اور ان کو عورتیں بنایا جا رہا تھا، تو یقیناً ان کی گواہی کو لکھا جائے گا اور ان کی کیا کیا جائے گا؟ ان کو گواہ بن کر ان کو گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا سوال کرنے کے لیے. جب موجود ہی نہیں تھے، نہ تمہاری گواہی لکھی جائے گی اور نہ تم سے سوال کیا جائے گا. تو تم نے کس بنا پر، کون سی دلیل پر کہہ دیا کہ فرشتے بیٹیاں ہیں، عورتیں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ نعوذ باللہ. یعنی بغیر علم کے کچھ بھی کہتے رہو، اپنی زبان سے نکالنے سے مطلب ہے، چاہے اس کا علم اور دلیل ہو نہ ہو. آیت نمبر 20 وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ ما عبدناہم ما لہم بذالک من علم ان ہوا الا یخرصون. وقالو اور وہ سب کہتے ہیں لو اگر شاء چاہتا الرحمن رحمان ما نہیں عبدناہم عبادت کرتے نہ ہم ان کی کن کی؟ فرشتوں کی. ما نہیں لہم ان کے لیے بذالک اس کا من علم کوئی بھی علم ان نہیں ہم وہ سب اللہ سوائے یخرسون وہ سب اندازے لگا رہے ہیں، اپنے اٹکل بچو دوڑا رہے. خورسا مطلب اپنے وہم و گمان سے باتیں کر رہے ہیں. اور وہ سب کہتے ہیں اگر چاہتا رحمان نہیں ہم عبادت کرتے ان کی، ان لکڑی پتھروں کی، بتوں کی، ان انسانوں کی، ان فرشتوں کی ہم عبادت نہ کرتے. ما لہم نہیں ہے ان کے لیے بذالک اس میں من علم کوئی بھی علم ان ہوا
اللہ کی وجہ سے ان جو ہے نہیں میں چلا گیا، نہیں ہے وہ سوائے یخرسون، وہ اپنے ذہن کی اور دماغ کی، منہ کی، دل کی باتیں ظاہر کر رہے ہیں، وہ صرف اندازے لگا رہے ہیں۔ چلے ریپیٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام آتینہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون۔ ام یا آتی عطا کیا نا ہم نے، ہم ان کو دی ہم نے انہیں، کتابن کوئی کتاب، من قبل ہی اس سے پہلے، فہم پھر ہم وہ سب بھی اس سے، مستمسکون پھر وہ، استمسکا یعنی استمسکا بالعروۃ الوثقی یعنی مضبوطی سے تھام لینا، ٹھیک ہے؟ تو کیا وہ اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وہ فرشتوں کی تخلیق پر گواہ ہیں؟ یا دوسری چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ہم نے ان کو عطا کی ہے کوئی کتاب اس سے پہلے کہ وہ اسے مضبوطی سے چمٹے ہوئے ہیں، مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر، یعنی کہ نہ ہم نے ان کو کتاب عطا کی، نہ وہ فرشتوں کے تخلیق کے وقت موجود تھے، نہ ہی ان سے پہلے ان کے پاس کوئی کتاب آئی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جن کے پاس پہلے کوئی کتاب نہیں آئی ہے نا، عرب میں کوئی کتاب نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ تنزیہ جملہ ہے، دس از ناٹ کہ ان کے پاس آئی تھی، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا آئی تھی ان کے پاس ایسی کوئی کتاب اس سے پہلے جس کو وہ مضبوطی سے تھام کر اس میں سے اپنے حکم جاری کر رہے ہیں کہ یہ فرشتہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ہیں بیٹے ہیں، اور یہ کہاں سے علم آ رہا ہے تم کو؟ کوئی کتاب تم کو دی ہے یا تم ان کی تخلیق کے وقت موجود تھے؟ آیت نمبر 22، بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امت وانا علی آثارہم مہتدون۔ وہی سیم ریزن، کیا ریزن؟ ہاں، بلکہ قولو ان سب نے کہا، انا بے شک ہم، وجدا پایا نا ہم نے، آباءنا ہمارے باپ دادوں کو، علی امتن ایک طریقے پر، ایک راہ پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، علی آثارہم ان کے نقش قدم پر، مہتدون راہ پانے والے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہی ہم ہدایت پائیں گے۔ بلکہ ان سب نے کہا کہ بے شک ہم نے تو پایا ہے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر، اور بے شک ہم انہی کے آثار پر، انہی کے نقش قدم پر ہدایت پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 23، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مقتدون نا؟ اور کذالکا اسی طرح، ماں نہیں، ارسلا بھیجا نہ ہم نے، اللہ کی وجہ سے ماں نہیں ہو گیا، اور اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا آپ سے پہلے، فی قریتن کسی بھی بستی میں، من نذیر کوئی ڈرانے والا، کوئی آگاہ کرنے والا، اللہ سوائے قولا کہا، مترفوہا طرفہ کا مطلب ہوتا ہے امیر ترین لوگ، ٹھیک ہے؟ مترفوہا امیر لوگوں نے، ہاں اس بستی کے امیر لوگوں نے، انا بے شک ہم، وجدنا ہم نے پایا ہے، آباءنا ہمارے باپ دادا کو، علی امتن ایک طریقے پر، وانا اور بے شک ہم، علی پر، آثارہم ان کے نقش قدم پر، مقتدون قدمہ مطلب ہم ان کی تقلید کریں گے، ہم انہی کے پیچھے اسی پر چلیں گے، اسی نقش قدم پر پیچھے پیچھے چلیں گے۔ قاف دال واو روٹ لیٹر ہے اس کے۔ اور اسی طرح نہیں بھیجا، اور اسی طرح یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بول کر پوز کریں، اور اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، سوائے یہ کہ کہا اس کے امیر ترین لوگوں نے، اس بستی کے امیر ترین لوگوں نے، کہ بے شک ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر، اور بے شک ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے، انہی کے پیچھے پیچھے ہم قدم بڑھاتے رہیں گے۔ آیت نمبر 24، قال اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون۔ قل نہیں، قال کہا، اس نے کہا یعنی نبی نے کہا، اولو کیا اور نہیں، جئتکم جی لایا، دیکھیں جی کے بھی، جانا کے بعد، جا کے بعد بھی آتا ہے نا آگے، تو لانا کا ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو لایا ہوں، تو میں، کم تمہارے پاس،
کہا انہوں نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا اور اگر، کیا اگرچہ آیا ہوں میں یا لایا ہوں میں کم تمہارے پاس بھی اہدا ہدایت کے ساتھ، زیادہ ہدایت کے ساتھ، مما اس سے جو وجدہ پایا تم نے علیہ اس پر آباءکم تمہارے باپ دادا کو. کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا اگرچہ، کیا اور اگر میں لایا ہوں تمہارے پاس، جی جی بی کے ساتھ ہو گیا لانا، اور صرف جہاں کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور جا بی کا مطلب ہوتا ہے لانا. کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا اور اگر لایا ہوں میں، تو یعنی میں، تم تمہارے پاس بھی اہدا زیادہ ہدایت اس سے جو تم نے پایا ہے تمہارے باپ دادا کو اس پر. ان سب نے کہا، قولو ان سب نے کہا، انا بے شک ہم، بما اس سے جو ارسل تم بھیجے گئے ہو، بھی اس کا کافرون انکار کرتے ہیں. یعنی چاہے تم زیادہ ہدایت پر ہو، چاہے تم صحیح ہدایت پر ہو، ہمارے باپ دادا غفلت میں ہی ہو، ہم تو اپنے باپ دادا ہی کی پیروی کریں گے، اور ہمیں گمراہی پسند ہے کیونکہ ہم اپنے باپ دادا کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں، ہم تمہاری بات کو ماننے والے نہیں ہیں. آیت نمبر 25، فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین. فانتقمنا، پھر انتقمنا انتقام لیا، نا ہم نے، منہم ان سے، فانظر پھر دیکھو، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبۃ انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، لی ابھی ہی اپنے باپ کے لیے یعنی اپنے باپ سے، وقومہ اور اپنی قوم سے، اننی بے شک میں، براءن بری الذمہ ہوں، مما اس سے جو تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو. جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اس کی قوم سے کہ بے شک میں تو بری الذمہ ہوں اس سے جو تم سب عبادت کرتے ہو. آیت 27، اللہ سوائے، الذی اس کے جو، فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا، فطرہ پیدا کیا، نی مجھے، فإنہ تو بے شک وہ، سیہدین ان قریب وہ مجھے ہدایہ ہدایت دے گا. ایسی دعا تھی نا موسیٰ علیہ السلام کی، انا معی ربی سیہدین، یہی موسیٰ علیہ. تو نبیوں نے ہمیشہ توکل اللہ رب العزت پر کیا ہے. جب کوئی راستہ نہیں تھا تو انہوں نے اللہ رب العزت کی طرف اپروچ کیا، تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گائیڈ کیا. سوائے اس کے جس نے پیدا کیا ہے مجھے، اور بے شک وہی مجھے عنقریب ہدایت دینے والا ہے. آیت نمبر 28، وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةٌ فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور جعلا بنایا، ہاں اس کو، کلمتن ایک بات، باقیتن باقی رہنے والی، اور بنا دیا ہم نے اس کو ایک بات باقی رہنے والی، فی عقبی ہی، فی عقبی اس کے پچھلوں میں. عقب کہا جاتا ہے ایڑی، ایڑی کے نیچے آنے والی پشت ہوتی ہے نا، نیچے نیچے نیچے، یعنی اس کے بعد رہنے والے میں کیا کر دیا ہم نے اس کو، اس بات کو زندہ رکھا. لعلہم یرجعون تاکہ وہ تو لوٹ آئیں، کم از کم ان کی قوم کے نہیں آتے، اس کے بعد والے شاید اس کی نصیحت سے لوٹ آئیں. اور بنا دیا ہم نے ایک بات باقی رہنے والی اس کے پچھلوں میں تاکہ وہ سب لوٹ آئے. آیت نمبر 29، بل متعت ہؤلاء وآباءهم حتی جاءهم الحق ورسول مبین. بلکہ، متعتو، متع سامان زندگی، تو میں بلکہ سامان زندگی دیا میں نے، تو میں نے، ہؤلاء انہیں بھی، وآباءہم ان کے باپ داداؤں کو بھی، حتی یہاں تک کہ جاءہم آ گیا، ہم ان کے پاس، الحق حق، ورسول مبین اور واضح رسول، واضح کرنے والے رسول. بلکہ سامان زندگی دیا میں نے ان سب کو بھی اور ان کے باپ دادا کو بھی، یہاں تک کہ آ گئے ان کے پاس، آ گیا ان کے پاس حق اور واضح کر دینے والے رسول. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ. اور جب ولما اور جب جاءہم آ گیا ہم ان کے پاس، الحق حق، قالوا ان سب نے کہا، ھذا یہ تو، سحر جادو ہے، وَإِنَّا اور بے شک ہم بھی اس کو کیا کرتے ہیں، ہاں ہم اس کا کفر کرتے ہیں، ہم اس سے انکار کرنے والے ہیں. چلے پہلے اتنا کریں پھر زیادہ ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 31، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. وقالوا اور وہ سب کہتے ہیں، لولا کیوں نہیں، نزل نازل کر دیا گیا، هذا القرآن یہ قرآن، على رجل
مردوں پر، منل قریتینی مرد پر، منل قریتینی دو بستیوں میں سے، عظیم بڑی، دو بڑی بستیوں میں سے کسی شخص پر کیوں یہ قرآن نازل نہیں کر دیا گیا؟ کون سی دو بستیاں؟ مکہ اور طائف. ان دونوں بستیوں میں سے کسی شخص پر جو سردار ہے اس پر کیوں نازل نہیں کر دیا گیا؟ اور ان سب نے کہا کیوں نہیں نازل کر دیا گیا یہ قرآن ان دو مردوں کسی شخص پر دو بڑی بستیوں میں سے، عظمت والی بستیاں جہاں پر سارا ٹریڈ، جہاں پر سارا بزنس، جہاں پر لوگ اتنے امیر ترین ہیں، تو وہاں کے دو بستیوں میں سے کیوں نہیں لوگوں پر قرآن نازل کر دیا گیا؟ ان کے نظر میں کرائٹیریا کیا ہے؟ مال. یہ مال کو سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی انسان اونچا ہونا چاہیے. آیت نمبر 32 اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون. اہم کیا وہ، یقسمون وہ سب تقسیم کرتے ہیں، رحمت ربکا آپ کے رب کی رحمت کو، کہ اس بستی میں دے دو، اس بستی میں دے دو، آدھا ادھر اور آدھا ادھر. کیا تم اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہو؟ نحنو قسمنا ہم نے تقسیم کر دیا ہے، بینہم ان کے درمیان، معیشتہم ان کی معیشت، ان کی اکنامی، ان کا مال، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں. اٹ از ریسٹرکٹیڈ ٹل دنیا ناٹ آخرہ. تو اللہ نے مینشن کر دیا کہ معیشت صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے. ورفعنا اور رفع بلند کر دیا نا ہم نے، بعضہم فوق بعض ایک کو دوسرے کے اوپر، بعضہم ان میں سے بعض کو، فوق بعض بعض کے اوپر، درجاتن درجات میں. یعنی کون سے درجات میں؟ مال کے درجات میں، سٹیٹس اور مال کے درجات میں. لیتخذا لی تاکہ یا وہ، اتخذا اخذ کریں بنا لیں، بعضہم بعضن ان میں سے بعض کو بعض، یعنی وہ ایک دوسرے کو سخرین خدمتگار، سخری مسخر کیا ہوا، مسخر کیا ہوا یعنی جو کنٹرول میں ہے. تو خدمتیں لینے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی اسٹیٹس الگ الگ دیا ہے، ورنہ سب کو امیر بنا دیا جاتا تو چھوٹے کام کون کرتا؟ یہ دنیا کی جو تقسیم ہے، دس از جسٹ فار دا سیک آف دنیا. یہ دنیا کی تقسیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کے نظام چلانے کے لیے رکھی ہے. یہ اس لیے نہیں رکھی کہ کوئی تم میں سے بڑھ گیا تو بہت اعلیٰ ہو گیا اللہ کی نظر میں. نہیں، مال میں اعلیٰ ہونا اللہ کی نظر میں اعلیٰ ہونا نہیں ہے، تقوی میں اعلیٰ ہونا اللہ کی نظر میں اعلیٰ ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو کہا کہ کیا وہ سب تقسیم کرتے ہیں اللہ اپنے رب کی رحمت کو؟ ہم تقسیم کرتے ہیں ان کے درمیان، ان کی معیشت کو، ان کے مال کو دنیا کی زندگی میں، اور ہم نے بلند کیا ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر درجوں میں، تاکہ وہ بنا لے ان کو، وہ ایک دوسرے کو سخرین خدمتگار، تابع دار. وَرَحْمَتُ رَبِّكَ اور آپ کے رب کی رحمت، خیر بہتر ہے، مما یجمعون اس سے جو وہ سب جمع کر رہے ہیں. تو مال، سٹیٹس، دنیا کے جو نام اور فیم جمع کر رہے ہو، اللہ نے فرمایا اس سے تمہارے رب کی رحمت زیادہ بہتر ہے. اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جو قرآن کا علم ہے یہ اس سے بہتر ہے جو دنیا کی تمام، ہاں دنیا کی تمام چیزیں جو تم جمع کر رہے ہو اس سے بہتر یہ علم ہے جو کسی بندے نے اپنے دل میں جمع کر لیا ہو. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً اور اگر نہ ہوتی ایک بات، ان کے یکونا ہو جاتے، الناسو انسان، امتً واحدہ ایک امت، مطلب ایک بات پر جم جاتے کہ مالدار ہونا ہی کیا ہے، اس بات سے عزت ہے. اگر اس بات پر جو لوگ جمے ہوئے ان کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ہو جاتے لوگ ایک ہی امت، ایک ہی جیسے، ایک ہی لیول پر، لجعلنا لا البتہ جعلا بنا دیتے نہ ہم، لمن یکفرو لی اس کے لیے من جو یکفرو جو کفر کرتا ہے. اگر ساری دنیا بھی اگر کفر کرتی، بالرحمانی رحمان کا، لبیوتہم ان کے گھروں کے لیے، سقفن چھتے، من فضتن چاندی کی. پوری دنیا بھی اگر رحمان کی نافرمان ہوتی اور وہ اسی چیز کو سب ساری اہمیت دے رہے ہیں، تو اللہ کیا کرتا؟ ان کے گھروں کی چھتوں کو کیا بنا دیتا؟ چاندی کی چھتیں بنا دیتا. وَمَعَارِجَ معارج عروج پانے والی چیزیں یعنی سیڑھیاں، اور سیڑھیاں علیہا اس پر، یظہرونا جس پر وہ چڑھتے ہیں، اس سیڑھیوں سے وہ چڑھتے اپنی چھتوں تک جو چاندی کی بنی ہوئی ہیں.
وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُورًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور وہ گھر کیسے ہوتے؟ وَلِبُيُوتِهِمْ، اور ان کے گھروں کے لیے ابوابًا دروازے ہوتے، وسرورن اور تخت ہوتے، تخت یعنی تھرونز ہوتے، علیہا اس پر، یتکیون وہ سب تکیے لگائے ہوتے، وزخرفن آگے بھی آیت کنٹینیو ہو رہی ہے، اور وہ نہ صرف چاندی کے بلکہ سونے کے بھی، زخرف سونے کے، اور وہ سب سونے کے ہوتے، وَإِن كُلٌّ اور ان اگر، یا بے شک کا ہم ترجمہ لے سکتے ہیں، کبھی کبھی ان کا ترجمہ بے شک میں بھی آتا ہے، اور بے شک کلن ہر ایک، ذالکا ہر ایک، ذالکا یہ یعنی یہ سونا چاندی، ہر یہ یعنی ہر متاع سامان زندگی، یہ سونا چاندی سب کا سب سامان، لما اگرچہ، متاع الحیات الدنیا، لما کیا ہے، یقیناً یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، لما جبکہ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، والآخرۃ اور آخرت، عند ربک آپ کے رب کے نزدیک، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ وہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ رب العزت نے اس دنیا کی اہمیت اللہ کی نظر میں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی سے نصیب نہ ہوتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اتنی بے وقت ہے اللہ کی نظر میں یہ دنیا کی زندگی کہ اللہ نے کافروں کو سونے چاندی کے محل دے رکھے ہیں۔ اللہ نے کہا پانی نہیں نصیب ہوتا تو اتنے سونے چاندی کے محل مل جاتے ہیں ان کو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو تمام کافروں کے گھر سونے چاندی کے بنا دیتے، اور اسی گھروں میں رہتے، ان کی سیڑھیاں، ان کے تختے، ان کے تکیے لگائے ہوئے اسی طرح آرام فرما رہے ہوتے۔ کتنا بھی ہم دے دے دنیا میں، ہے تو دنیا کا ہی سامان، آخرت میں تو کچھ بھی نہیں لے جانا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا بالآخر دا کنکلوژن از متاع الحیات الدنیا، یہ دھوکے کا سامان ہے، دنیا کا سامان ہے، کچھ بھی تم ساتھ میں نہیں لے کے جاؤ گے، چاہے سونے کا ہو، چاہے چاندی کا ہو، چاہے ہیرے زمرد یاقوت کا ہو، کچھ بھی ساتھ میں نہیں لے کے جانے والے۔ تو جب جو چیز ساتھ میں نہیں لے کے جانے والے تو بہتر ہے نا کہ وہ چیز جمع کی جائے جو ساتھ میں لے جانے والی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر آیت نمبر کیا ہے وہ جی 35 اسکرول ہو گیا، ہاں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کے برین واش کر رہے ہیں کہ تم یہ مت سمجھو کہ کسی کافر کو کچھ دے دیا گیا تو تم کسی اذیت میں ہو، یا تمہارے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے یا زیادتی ہوئی ہے، بالآخر سب چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ کیا ہے؟ آخرت جو ہے اللہ رب العزت کے پاس وہ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہے، جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو ڈرتے ہیں، جو کتاب پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، ان پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا سامان ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، دنیا بھی دی جائے گی ان کو، آخرت تو ان کے لیے ہے ہی بہتر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا آپ کے رب کے نزدیک متقیوں کے لیے آخرت زیادہ بہتر ہے۔ چلیں ریپیٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 36، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور من جو یعشو کہا جاتا ہے آنکھ کی بیماری کو جس کے بعد دکھتا نہیں ہے، تو یعشو جو اندھا بنا ہوا ہے، عن ذکر الرحمن رحمان کے ذکر سے، نقیدو نون ہم قید مقرر کر دیں گے، لہو اس کے لیے، شیطانن ایک شیطان کو، فہوا تو وہ، لہو اس کے لیے، قرین دوست بنا ہوا ہے، جان سے لگا ہوا ہے، قرین کہا جاتا ہے جگری دوست کو۔ اور جو اندھا بنا ہوا ہے رحمان کے ذکر سے، ہم مقرر کر دیں گے اس کے لیے شیطان، تو وہ اس کے لیے جگری دوست بنا ہوا ہے۔ ہر انسان کے پاس اپنا ایک شیطان ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس سے دوستی کرتے ہیں یا دشمنی رکھتے ہیں، اٹس اپ ٹو اس۔ آیت نمبر 37، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ، لَيَصُدُّونَهُمْ لا اور نون مشدد، نہیں لا ضرور، یا وہ واو نون سب سدہ روکتے ہیں ہم ان کو، ہاں،
اور بے شک وہ البتہ وہ سب ضرور روکتے ہیں ان کو ان سبیلی سیدھے راستے سے یعنی سیدھے راستے سے، وَيَحْسَبُونَ اور یا وہ سب حسبہ گمان کرتے ہیں، انہم کہ وہ سب مہتدون ہدایت پر ہیں، یعنی ان کو ایسے دھوکے میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں، ان کو برائی کا راستہ مزین کر کے دکھاتے تھے، ان کو غفلت کا راستہ، اللہ کی توحید کا راستہ کچھ اور دکھاتے ہیں، لیکن وہ کچھ اور راستے پر ہوتے ہیں اور ان کو لگ رہا ہوتا ہے ہم بالکل صحیح ہیں، درست ہیں، اور بے شک وہ البتہ روک دیتے ہیں ان کو سیدھے راستے سے، اور وہ جو انسان ہے، شیطان روکتے ہیں اور انسان کیا کرتے ہیں، انسان سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہی ہیں۔ آیت نمبر 38، حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین وبئس القرین، حتی یہاں تک کہ اذا جب جاءنا آئیں گے نہ ہمارے پاس، قال کہے گا یا لیتا ہائے افسوس، یا ہائے افسوس، اے کاش، بینی میرے درمیان، و بینک اور تیرے درمیان، بودا فاصلہ ہوتا، بئی دوری ہوتی، مشرقینی مشرق اور مغرب کا، دو مشرق یعنی مشرق اور مغرب کا کیا ہوتا، فاصلہ ہوتا، فبئس القرین تو بہت ہی برا وہ کیا ہے، ساتھی ہے، یہاں تک کہ جب آ جائیں گے ہمارے پاس کب، قیامت کے دن، کہے گا کون، انسان کہے گا، ہائے افسوس، اے کاش میرے درمیان اور تیرے درمیان دوری ہوتی، دو مشرقوں کی یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان کی، کتنا برا ساتھی ہے کون، شیطان۔ ایک دعا ہے آپ کو پتا ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، دعا پڑھا کرے، ہاں نماز سے پہلے، تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ انیشیٹ کرتے وقت، اور انشاءاللہ ہم گروپ میں بھیج دیں گے، تو دور کا فاصلہ کر دے یا رب میرے اور اس خطا کے درمیان، کسی بھی گناہ اور میرے درمیان اللہ مشرق اور مغرب کا فاصلہ کر دے۔ مشرق اور مغرب کا فاصلہ کیا مطلب ہے، یعنی عظیم فاصلہ، یعنی مشرق اور مغرب جس طرح نہیں مل سکتے کبھی بھی، اسی طرح میں اور گناہ کو اپروچ نہ کروں، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ کیا کہہ رہا ہے قیامت کے دن، ہاں قیامت کے دن یہ کہے گا، آپ ثنا کی جگہ یہ پڑھ سکتے، ثنا سے پہلے نہیں، یو کین آپٹ ثنا، یو کین آپٹ دس دعا، اینی ون، ٹھیک ہے، چل آیت نمبر 39، وَلَنْ يَنْفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، وَلَنْ اور ہرگز نہیں، ينفع نفع دے گا، کم تم کو، اليوم آج کے دن، اذ جب، ظلمتم تم سب نے ظلم کر دیا، انکم کہ تم، فی العذاب عذاب میں، مشترکون تم عذاب میں شریک ہو، آج کے دن تمہارا عذاب میں ایک ساتھ ہونا، شریک ہونا، کچھ ایک دوسرے کو فائدہ نہیں دے گا، دنیا میں تو تم ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے، آج عذاب میں تم ایک ساتھ اکٹھے شریک ہو، لیکن تمہارا ایک ساتھ اکٹھا ہونا کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، ایسا ہوتا ہے نا کہ میرے پاس کچھ ہے تو میں کسی کی مدد کر دوں، اس کے پاس ہے تو وہ ایک دوسرے کی مدد کر دے، اللہ نے فرمایا ساری مددیں تم نے دنیا میں کر لی، ایک دوسرے کو گناہوں پر اکسا کر، آج کے دن تمہارا عذاب میں اکٹھا ہونا، شریک ہونا، کچھ ایک دوسرے کو فائدہ نہیں دے گا، اور ہرگز نہیں نفع دے گا تم کو آج کے دن جب تم نے ظلم کر دیا کہ تم سب عذاب میں مشترک ہو، شریک ہونے والے ہو۔ آیت نمبر 40، افانت تسمع ثم، کیا پھر انت آپ، تسمع سنوائیں گے، کس کو، ثم سنوانے والے ہیں بہروں کو، او یا تہدی آپ ہدایت دے سکتے ہیں، یا اندھے کو، ومن اور جو کانا ہے، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں، وہ شخص جو اندھا ہے، وہ شخص جو حق کو سننے سے بہرا ہے، اس کو نہ آپ سنا سکتے ہیں، نہ آپ اس کو ہدایت کا راستہ دے سکتے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ آیت 41، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پھر انما اگر، نذهبن نون ہم ذہبا ہم لے جائیں، ذہبا یعنی جانا، اور ذہبا بھی یعنی لے جانا، ٹھیک ہے، اگر ہم لے جائیں بکا آپ کو، فإنا تو بے شک ہم، منہم ان سے، منتقمون انتقام لینے والے، یعنی اگر ہم چاہیں آپ کے فوت ہونے کے بعد، آپ کے وصال کے بعد بھی انتقام لے سکتے ہیں، آپ کی زندگی میں بھی ان سے انتقام لے سکتے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان میں سے اٹھا لیے گئے تو ان کو ان کے گناہوں کی سزا نہیں ملے گی، آپ کے جانے کے بعد بھی ان سے کیا کیا جائے گا، انتقام لیا جائے گا۔
پھر اگر ہم لے جائیں آپ کو تو بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں. آیت نمبر 42 او نرینک الذی وعدناہم فإن علیہم مقتدرون. او یا نرینک، نون ہم نون مشدد ہے، ضرور کا راہ دکھائیں گے کا آپ کو، اور ضرور ہم دکھائیں گے آپ کو، الذی وہ جو وعدناہم وعدہ کیا نا ہم ان سے، اور ضرور ہم دکھا دیں گے آپ کو وہ جو وعدہ کیا ہے ہم نے ان سے، فإنا پھر بے شک ہم علیہم ان پر مقتدرون مقدرت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، یعنی کچھ حصہ اس عذاب کا آپ کی زندگی میں بھی ان کو دکھا دیں گے. بدر میں کیسے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پست کیا، ہاں شکست ملی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا آپ کے جانے کے بعد بھی ان سے انتقام لیا جائے گا، اور آپ کی زندگی میں بھی ان ظالموں کو کیا دی جائے گی، سزا دی جائے گی. جو ہم نے وعدہ کر رکھا ہے وہ ان کو پہنچ کر رہے گا، کیونکہ ہم قدرت رکھنے والے ہیں. آیت نمبر 43 فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. فَاسْتَمْسَكْ مضبوطی سے تھام لیجئے، کا آپ بالذی اس کو جو اوحیا آپ کی طرف وحی کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، کیا چیز؟ قرآن کریم. انکا بے شک آپ علی صراط مستقیم آپ تو سیدھے راستے پر ہیں. وَإِنَّهُ لِذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اور انا بے شک وہ یعنی وہ قرآن، لذکر البتہ ذکر ہے، نصیحت ہے، لکا آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی، وسوف تسألون اور ان قریب آپ سے سوال کیا جائے گا. کس کا؟ کس بات کا؟ قرآن کے متعلق، بلاغ کا، پہنچانے کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت کا سوال نہیں کریں گے کہ کتنوں نے ہدایت پائی، یہ سوال کریں گے کہ کتنوں تک آپ نے پہنچا دیا، آپ نے خیر سے امانت داری کے ساتھ پہنچا دیا یا نہیں. تو یہ صرف آپ کی بات نہیں ہے، تسألونا تم سب سے سوال کیا جائے گا، کیونکہ آپ کی قوم کے لیے بھی ہے وہ قرآن، تو اس قوم سے بھی اور آپ سے سب سے سوال کیا جائے گا. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. وَاسْأَلْ اور سأل سوال کیجئے، پوچھئے، من جس کو ارسلا بھیجا نہ ہم نے، من قبل کا آپ سے پہلے، من رسولنا ہمارے رسولوں میں سے، اجعلنا کیا بنایا تھا ہم نے، من دون الرحمانی رحمان کے سوا، آلہتن کوئی معبود، یعبدونا وہ سب بندگی کرتے تھے. آپ سوال کیجئے کس کو بنا آپ سوال کیجئے جس کو بھیجا تھا ہم نے آپ سے پہلے، کہ من رسولنا ہمارے رسولوں میں سے کیا بنایا تھا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی معبود کہ وہ سب عبادت کرتے تھے اس کی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کر رہے ہیں نبی سے، نبی کو کہہ رہے کہ ان سے پوچھو کہ تم نے یہ عبادت شروع کہاں سے کی، کیا اس سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے تھے ان کے ساتھ کوئی معبود بھیج دیے تھے، کیا رحمان کا شریک بھیج دیا تھا کہ تم اس کی عبادت کرو، اور اسی دلیل کو پکڑ کے تم کہتے رہتے ہو باپ دادا باپ دادا باپ دادا، اور تم اسی پر چلے جا رہے ہو. کیا اس سے پہلے کسی رسول کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھیجا جس کی وہ عبادت کرتے آ رہے تھے تو تم نے بھی شروع کر دی؟ یعنی بغیر دلیل کے تم کیسے عبادت کر سکتے ہو اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کی؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شرک جلی، شرک خفی، ہر قسم کے شرک سے، چھوٹا ہو بڑا ہو، ظاہر ہو چھپا ہو، اور جلی ہو اوپن ہو، مینیفیسٹ ہو ہڈن ہو کنسیلڈ ہو، اللہ سبحانہ و تعالی ہر شرک سے اللہ ہماری نسلوں کی قیامت تک آنے والے تمام مسلمین اور مسلمات کی اللہ سبحانہ و تعالی حفاظت فرمائے، اور سب کو توحید پر اور دین یکسو پر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو گامزن فرما دے. آمین یا رب العالمین. چلے جلدی سے ایک رکوع مکمل کر لیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه
والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اهدنا بالقرآن. اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم باعد بين وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقي ثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآيات وذكر الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا.